حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل سلسلہ جاری رہا، مگر جب دنیا کامل دین عطا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیارے اور اپنے لاڈلے، اپنے حبیب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے اور دین کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر دین کو مکمل اور کامل کر دیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ نبی کو بھیج کر نبیوں کے دروازہ بھی بند کیا اور دین کو کامل اور مکمل بھی کر دیا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت اللہ نے اتاری، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت محل ہو جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، اور وہ آخر اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ختم نبوت بنیادی عقائدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو مانے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے، وہ اسلام کے اس عظیم عقیدے سے ہٹ جاتا ہے، وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس عقیدے کی حفاظت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جہاد فرمایا تاکہ امت کے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، خصوصاً تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کے اس بنیادی عقیدے کو بچانے کے لیے فکر کریں، جد و جہد کریں، اور امت کو جو آج یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں جس سے یہ عقیدہ ہم سب کا خراب ہو جاتا ہے، اس فتنے سے بچائیں۔
وہ کیا فتنہ ہے دوستو بزرگوں؟ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ختم نبوت سمجھے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ امام مہدی آئیں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں اگر آپ دیکھیں گے، روز ایک نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں امام مہدی ہوں۔ اور دوستو بزرگوں، یہ فتنہ اتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان نوجوان، بھولے بھالے مسلمان لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ فتنے کی شروعات جو ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی میں یا وفات کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس سے جہاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قدم اٹھایا اور پھر اس فتنے کو بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ تب سے لے کر اب تک یہ فتنہ جاری ہے۔ کبھی قادیانی کا مرزا احمد غلام کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بتاتا ہے، کبھی شکیل بن حنیف کے چیلے گاؤں گاؤں جا کر، گھر گھر جا کر، دیہات دیہات جا کر، بازار بازار جا کر، منڈی منڈی جا کر بھولے بھالے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہیں اور وہ آ چکے ہیں اور ہم ان سے بیعت کر کے آئے ہیں۔ چلو تم بھی، ہم تمہیں لے جا کر عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام سے ملاقات کراتے ہیں، تم ان کی بات مانو، صرف 48 گھنٹے ان کی صحبت میں رہو، پھر دیکھو تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہارا ماحول بدل جائے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ایک مرتبہ ان سے مل کر آؤ۔ اس طریقے کی بہکاوی باتیں کر کر وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اس فتنے میں ڈبو رہے ہیں۔ اور یہ فتنہ آج کے اس دور میں دوستو بزرگوں، آج کے اس اوقات میں، آج کے ان اوقات میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہو یا اہل حدیث حضرات ہو یا بریلوی حضرات ہو، ہم سب کا عقیدہ ایک ہی ہے اس معاملے میں۔ بھلے ہی ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، بھلے ہی ہم جو ہے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے یا سینے کے اوپر باندھے، اس میں اختلاف ہے، بھلے ہی ہم میں
رفع الیدین کریں یا نہ کریں اس میں اختلاف ہے، کچھ اندرونی اختلاف ہیں ہمارے اندر، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو، چاہے وہ اہل حدیث حضرات ہوں، لیکن ہم سب کا عقیدہ ایک یہ ہے کہ ختم نبوت پر ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی دوسرا کھڑا ہو کر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ اگر دوستو بزرگوں، اگر کوئی ایسا شکیل بن حنیف کا کوئی چیلا، قادیانی غلام مرزا احمد کا کوئی چیلا آپ سے ملاقات کرے، آپ کو آ کر بہکانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، امام مہدی آ گئے ہیں، ہم ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، آپ تھوڑا وقت نکالیے، ہم جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں اور دونوں ایک ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی حضرات کو اگر ان کے چیلے سے ملاقات ہو گئی تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً علماء سے رابطہ کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے پہلے آئیں گے، بے شک امام مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ نبی ہے اور امام مہدی ایک الگ نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے جب انہیں مارنے کی سازش کی، سولی پر چڑھانے کی سازش کی، تو قید خانے ہی سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اسی بدن کے ساتھ، اسی حیات کے ساتھ وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہے اور اللہ اپنی قدرت سے کھلا رہے ہیں۔ سارے حضرات دھیان سے میری اس بات کو سنیں کہ آج یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس فتنے میں اکثر ہمارے نوجوان طبقہ، یہاں تک کہ پڑھا لکھا دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوا طبقہ بھی اس میں پھنس رہا ہے۔ تو آپ کان کھول کر سنیں، دھیان سے سنیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ نبی ہیں، امام مہدی ایک الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی آنے سے پہلے دنیا میں آئے تھے، لیکن جب ان کے وقت کا ظالم بادشاہ جب انہیں قتل کرنے کی سازش کیا، قید خانے ہی سے اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیے، وہ زندہ ہیں۔ ہمارے ایمان ہے، ہمارے ایمان ہے۔ عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اس لیے جو ان کی وہ علامت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا پھانسی دیا گیا بول کر وہ ایمان مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، سن لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ ایک اور اللہ والے جن کا ذکر جو ہے حدیثوں میں بھی آیا ہے، امام مہدی، وہ ایک الگ شخص ہے۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا، ان کے امی کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، وہ بولیں گے نہیں، ظاہر نہیں کریں گے۔ جیسے آج کے لوگ جو ہے، آج جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، جیسے شکیل بن حنیف ہے، یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں امام مہدی ہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ملک شام کے
کتب اور ابدال کی ایک جماعت ہوگی، اللہ والوں کی ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت حج کے موقع پر جا کر اس امام مہدی علیہ السلام کو پہچانے گی۔ جو علامتیں، جو نشانیاں قرآن و حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کی ہے، ان علامتوں اور نشانیوں کو پہچان کر وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ امام مہدی ہیں، آپ ہمارے رہبر اور قائد اور رہنما بن جائیے، ہم سب جو ہے آپ کے جھنڈے تلے چلیں گے۔ وہ دعویٰ نہیں کریں گے امام مہدی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ آج کے شکیل بن حنیف، آج کے قادیانی کے مرزا غلام احمد، یہ جو جھوٹے نبی کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، جو واجب قتل ہیں، یہ لوگ اپنا دعویٰ کر رہے کہ ہم نبی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ اور امام مہدی دونوں ایک ہی تھے۔ لیکن ہمارا ایمان اور بنیادی ایمان ہے دوستو بزرگوں، بنیادی ایمان ہے۔ اگر اس ایمان میں ایک رائی کے 100 حصے کر ایک حصہ بھی اگر مان لیا ہاں یہ عیسیٰ ہے، یہ مہدی ہے، تو ہم ایمان سے نکل گئے۔ ایک رائی کے دانے کتنا رہتے بھائی؟ باریک، دستا بھی نہیں۔ اس کے اگر 100 حصے کر کے اس میں کا ایک حصہ بھی اگر ہم نے یقین کر لیا کہ یہ شکیل بن حنیف ہو سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ ہے، ہو سکتا ہے کہ امام مہدی ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ ہے، اگر ذرہ بھی اگر ہم نے مان لیا تو ہم ایمان سے نکل گئے۔ تو دوستو بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم اس پر قائم رہیں۔ اگر آپ حضرات سے، چاہے دیہات میں رہنے والے ہو، چاہے شہر میں رہنے والے ہو، چاہے پڑھے لکھے ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے جو ہے گورنمنٹ سروینٹ ہو، چاہے جو ہے کوئی ملازمت کرنے والے ہو، وہ کسی بھی، اور آپ یاد رکھیں کہ وہ جو قادیانی اور شکیل بن حنیف کے جو چیلے ہیں، ان کی داڑھی ہمارے سے بڑی ہے، ان کی پگڑی ہمارے سے بھی بڑی ہے، ان کا جبہ ہمارے سے بھی بڑا ہے۔ وہ آپ کو ایسے انداز میں آ کر بہکائیں گے کہ آپ جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ خود بھی مرتد ہو گئے، آپ کو اور ہمیں بھی مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، آپ کو کہیں پر بھی اگر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، اگر کوئی آ کر آپ کے ایمان کو، آپ کے ختم نبوت کے ایمان کو اگر بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ حضرات جو ہے فوراً اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی آ کر ایسی بہکی باتیں آپ سب کے سامنے کرنے لگے تو فوراً آپ جو ہے اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں، ملاقات کریں کہ حضرت فلاں شخص ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے بھولے بھالے مسلمانوں کی، بھولے بھالے امت کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر ایک تحریک چلائے پورے اپنے علاقوں میں۔ ورنہ دوستوں جھمکھنڈی بھاگے واڑی دور نہیں ہے، جھمکھنڈی اور بسور بھاگے واڑی میں کئی مسلمان مرتد ہو گئے اس شکیل بن حنیف کے فتنے میں پڑھ کر۔ حیدرآباد میں، گلبرگہ میں کچھ سال پہلے کی رپورٹ ہے، ایک مفتی صاحب آئے تھے یہاں انڈی میں، مفتی عبدالرحمان صاحب کے دوست، وہ بتا رہے تھے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج پڑھنے والے نوجوان، حساس نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، ایجوکیٹڈ نوجوان، اچھے گھرانے کے نوجوانوں نے شکیل بن حنیف کے فتنے میں پڑھ کر اپنے ایمان سے مرتد ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں گلبرگہ میں۔ تو میرے آپ حضرات سے درخواست ہے، یہاں دوسرے گاؤں سے، دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے احباب بھی یہاں موجود ہیں، آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کو کہیں ایسا موقع ملے، اگر کوئی آپ کی ایمان کو بہکانے کے لیے اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم جو ہے عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام سے مل کر آئے ہیں، چلو ہم آپ کو ان کو سے ملائیں گے، اگر وہ کوئی کہے تو آپ فوراً اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں اور اسے پکڑ کر لے جا کر علماء کے حوالے کریں۔ اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء امت کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت، آپ بولو، میں بولوں گا ختم نبوت، آپ ایک مرتبہ بولے زندہ آباد۔ ختم نبوت بولو بھائی، زور سے بولو، ہمارے ایمان ہے ختم نبوت، آواز نہیں آ رہی، ختم نبوت زندہ رہے گی۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے، چاہے اس میں سر لینے کی ضرورت پڑے، چاہے اس میں سر دینے کی ضرورت پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔